اللہ تعالیٰ نے جہاں پر معاشرتی زندگی کی بات کی، جہاں ہمیں مذہبی زندگی کے بارے میں آگاہی دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے۔ دین اسلام میں تصور نکاح ہے، اور یہ نکاح ایک معاملہ بھی ہے، یہ نکاح ایک عبادت بھی ہے، اور اس نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ جب نکاح جیسی عبادت اور نکاح والا معاملہ طے پا جاتا ہے تو اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو ان کے مطابق جو اللہ کے قانون ہیں پورا کر لے۔ نکاح کے علاوہ اللہ نے انسان پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے یہ حرکت کی تو پھر وہ عمل زنا کہلائے گا اور اس پر باقاعدہ سزائیں موجود ہیں۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح میں بھی کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی۔ ظاہر ہے یہ مزاج ہیں، انسانی مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کسی فرد نے جو نکاح پڑھایا تھا اس کی پتہ نہیں برکت نہیں تھی، رشتہ چل نہیں پڑا، فلاں پڑھاتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نکاح کروایا تھا حضرت زید بن حارثہ، جن کو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث جو تھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ احزاب میں یہ فرما دیا کہ اب منہ بولا بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو ہمارے نبی کو بڑی محبت تھی ان سے، اور حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے حضرت خدیجہ کی وفات کو کافی عرصہ بھی گزر گیا، لیکن جب آپ حضرت خدیجہ کا نام لیتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے لیا کہ میں یہ خدیجہ کی نشانی ہے۔ تو آپ نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد تم نے زید بن حارث نہیں کہنا، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، اس کو زید بن محمد تم نے کہنا ہے۔ اب صحابہ جو تھے ان کی کئی طرح کے شخصیات میں پہلو تھے، صحابہ کے کئی پہلو تھے۔ ایک یہ پہلو تھا کہ وہ ہمارے نبی کے شاگرد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست بھی تھے۔ وہ کوئی بات کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ سیدھا حضور کے پاس آتے تھے، ان سے دل کی باتیں کہتے تھے، ایسی فرینکنس بھی تھی۔ ایک بار حضرت زید بن حارث
نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا. تو آپ نے پوچھا بھئی تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ کہاں جی ہے. کہا کون؟ جی آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال دونوں کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح کروایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ نکاح کو زیادہ عرصہ نہیں رہا، اور پھر آخر یہ ہوا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی. تو مطلب میاں بیوی میں جو انبن ہے یہ ہو سکتی ہے، یہ عقلی طور پر محال نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. بھئی انسانی مزاج ہے، ایک طرف صحابی ہے ایک طرف صحابیہ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح پڑھائیں تو طلاق ان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے. البتہ دین نے اگرچہ طلاق کا تصور دیا ہے، لیکن دین نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار کے ساتھ رکھا ہے. حالانکہ عیسائیت میں طلاق کا تصور نہیں ہے، جو پیور عیسائیت ہے وہاں طلاق نہیں ہے. جب دین اسلام آیا اور دین اسلام نے آ کر نکاح کے بعد طلاق کا جب تصور دیا، پھر مذاہب کی آنکھیں کھلی، اور ان مذاہب نے پھر اپنے ادیان میں امینڈمنٹ کی، ترمیم کی، اور قوانین پاس کیے، اور یوں طلاق اپنے مذاہب میں رکھوائی. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو ان کے اقوال ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان میں طلاق کا ذکر نہیں ملتا. اب کی جو عیسائیت ہے یہ صرف ایک وجہ سے طلاق کی حامی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی نے ایک دوسرے کو بدکاری کی حالت میں دیکھ لیا، بس اس صورت میں طلاق کا حق ہے، ورنہ تو ان کے ہاں اب بھی طلاق نہیں ہے. جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ان کی صرف ایک صورت میں طلاق ہو سکتی ہے اب بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے، بھئی نکاح کے بعد انبن ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں ملتی، اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہیں سلجھتے، تو پھر دین ایک آپشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اس کی زندگی بھی کیوں تم نے خراب کرنی، اپنی کیوں خراب کرنی ہے، ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ، نئی زندگی بسا لو. یہ ایک فطرتی تقاضا ہے. اس لیے دین اسلام میں جو طلاق ہے وہ 3 طلاقیں رکھی گئی ہیں. یعنی یکدم ایسا نہیں کہا گیا کہ بھائی جب تم نے ایک بار کہہ دیا بس ختم، نہیں، 3 طلاقیں رکھی گئی. حالانکہ اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے تو غلام کو اگر ایک بار بھی کہہ دیا نا آزاد تو آزاد ہو جائے گا. اس میں 3 بار کی شرط نہیں ہے. بلکہ نکاح کے اندر بھی آپ اگر مسئلہ سمجھیں وہ یہ ہے، ہم جو کہتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ یہ 3 دفعہ ایجاب و قبول کروایا جائے، یہ 3 بار بھی لازمی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک بار بھی شوہر کو کہا گیا بھئی یہ بچی ہے، یہ ہے، تجھے قبول ہے، وہ مجلس میں کہہ دے ہاں مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا. ایک بار بھی ہو گیا. 3 بار تو ہم نے کہا، یہ تو معاشرتی ایک رسم چل پڑی کہ جی تاکہ سارے سن لیں، ایک بار کہہ دیے، 2 بار کہہ دیے، 3 بار پکا تیار ہو جائے سن لیں. لیکن جو سلف صالحین نے نکاح پڑھائے ہیں نا، اس میں ایک بار وہ پوچھتے تھے منظور ہے، قبول ہے، ہاں جی قبول ہے، چلو جی نکاح ہو گیا، کیونکہ شریعت ایک. تو اب دیکھیں ایک بار قبول ہے کہا، نکاح ہو گیا، لیکن طلاق اسلام میں 3 بار ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین آخر تک کوشش کرتا ہے کہ رشتہ بچا رہے. رشتے کو جوڑ دینا، جڑنا وہ ایک بار سے جڑ جائے گا، لیکن توڑنا ہوگا تو وہ 3 سٹیجز ہیں. کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. دین نے کہا بھئی غلطی سے اگر وہ توڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو 3 موقع دے دو. کتنا پیارا دین ہے. دین یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بھئی نہیں ایک بار بھی تم نے کہا تو ختم،
ایک بار بھی تم نے طلاق دے دی تو سب معاملہ ٹھپ ہو گیا، نہیں، اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، 3 آپشن تمہارے پاس ہیں، 3 چانسز ہیں تمہیں دیے گئے۔ تو ایک تو طلاق کے تصور میں بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتہ بچانے کی، اسلام نے طلاق میں بھی رشتے کو بچانے کی تلقین دی۔ اتنا پیارا دین ہے۔ اب جو طلاق ہے، ایک تو یہ سمجھے کہ اب اس کے اندر بھی چیزیں ہیں کہ بھئی اگر شوہر نے بیوی کو چھوڑنا ہے وہ کس طرح چھوڑے گا۔ اب وہ دین یہ کہتا ہے کہ اول تو یہ دیکھا جائے وہ چھوڑ کیوں رہا ہے، بھئی وجہ کیا ہے چھوڑنے کی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، اس ایشو کو سورٹ آؤٹ کرے، کوئی اس کا حل نکالے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جہاں دینی تعلیم بالکل ختم ہو چکی ہے، شعور نہیں رہا دینی طور پر، یہاں کیا ہوتا ہے اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جی بس اب ایک ہی حل ہے کہ طلاق دی جائے، حالانکہ آخری حل طلاق ہے، پہلا حل طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر ہی یہ بڑی ایک واضح طور پر بات بیان فرمائی، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو شوہر کو سب سے پہلے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے تاکہ مسئلے کا حل ہو جائے، یکدم طلاق نہیں۔ آقا نے فرمایا نا، ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ طلاق نہیں دینی، ابھی ٹھہر جاؤ، مسئلہ حل کرو۔ اگر بیوی تمہاری کوئی بات نہیں مانتی تو طریقہ ہے اسے منوانے کا، نافرمانی کر رہی ہے، طریقہ ہے منوانے کا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ طریقہ دیا، واللاتی تخافون نشوزہن۔ اللہ فرماتے اگر ایسی بیوی ہے کہ جس کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہیں اس چیز کا ڈر بھی ہے کہ یہ حد سے بڑھ گئی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے تم سب سے پہلے طلاق نہ دو، بلکہ پہلا کام کیا کرو؟ فَعِزُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ، واعظ کرو۔ یہ واعظ و نصیحت ہوتا ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے جی فلاں مولانا واعظ فرمائیں گے، اللہ کہتا ہے بیوی سے واعظ کرو پہلے۔ یعنی اب واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نرمی سے بات کرنی، ایک ہوتی تقریر، ایک ہے واعظ۔ واعظ میں فرق ہوتا ہے، چلانا نہیں ہے، اگر چلایا جائے گا یہ تقریر ہو جائے گی، جذبات میں آگے تقریر ہوگی۔ واعظ ہوتا ہے کہ جذبات کو کنٹرول کر کے بڑی نرمی سے، جیسے ابھی میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں نا، یہ واعظ ہے، اور میں جمعے کے دن تیز تیز بات کروں نا، یہ تقریر ہو جاتی ہے۔ تقریر اور واعظ میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے فَعِزُوهُنَّ، بیوی سے واعظ کرو، واعظ و نصیحت کی بات کرو، اسے سمجھاؤ، اللہ کا قرآن، اس کی آیتوں سے بتاؤ، آقا کے فرمان کے بارے میں سے بتاؤ کہ بھئی یہ جو تم کر رہی ہو یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو۔ پہلی سٹیج تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر فرض کرو تم نے واعظ کر لی، اپنی طرف سے کوشش کر لی، اب تم کہتے ہو کہ جی بس میری اب بس ہوگی، میرے اب بس میں کچھ نہیں، اللہ کہتا اب دوسری چیز اختیار کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب تم اپنے بیڈ روم میں ان کو الگ کر دو، بستر ان کا الگ کر دو۔ یہ دوسری چیز ہے، بیوی کو اپنے بستر پر نہ اب آنے دو۔ اچھا، لیکن یہاں علماء فرماتے ایک بڑی باریک نکتہ ہے، اور وہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ، ان سے تم تعلق توڑ دو، لیکن کہاں پر؟ فی المضاج، اپنے کمرے میں، باہر نہیں۔ کمرے کے باہر تم میاں بیوی ہو اور تمہیں اسی طرح پیش آنا ہے جس طرح اس کا حق ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا سب کے سامنے۔ بھائی تمہاری جو لڑائی ہے وہ بیڈ روم کی لڑائی ہے، تم بیڈ روم میں سے بات کرو، فی المضاج، لڑائی کو باہر لے کر نہیں جانا۔ ہاں، اس کا بستر الگ کر دو، اپنا الگ کر دو، اب آئسولیٹ ہو جاؤ، اس کو مینٹلی طور پر ڈسٹربنس کریٹ ہوگی اس کے لیے،
وہ ذہنی طور پر اذیت کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اب پھر نہیں مان رہی تو تیسری چیز اللہ فرماتے وَضْرِبُوهُنَّ، اب تم بیوی کو مار سکتے ہو، اگر اب بھی باز نہ آئے اب اس کو مارو۔ اب علماء فرماتے کہ یہ مارنا کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالیاں نہ دو، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو۔ اس پر علماء نے لکھا کہ مارنا اگر شوہر کو ہے تو وہ اس کو اس طرح مت مارے کہ نشان باقی رہے اور جو اس کا دوسروں کے سامنے ایک عزت نفس مجروح ہونے کا باعث بن جائے۔ اب یہ مار کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، لازمی بندہ منہ پر مارے۔ ہاں، ہاتھ اٹھانے کے اسلام نے شوہر کو اجازت دی ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھیے، اکثر جب باپ یہ بات کریں گے نا تو شاید آپ کے گھر میں لڑائی پڑ جائے کہ جی یہ کہاں سے سیکھ کر آ گئے کہ مولوی صاحب نے آپ کو پتہ نہیں کیا پڑھا کر بھیجا ہے کہ بیوی کو مارو۔ دیکھیں، اللہ نے والدین کو حق دیا کہ وہ اولاد کو مارے۔ یہ حدیث موجود ہے، بچہ 7 سال کا ہے اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو تو اس کو مارو، بڑی مشہور حدیث۔ اجازت دینا اور چیز ہے، لازم کرنا اور چیز ہے۔ اسلام نے لازم نہیں کیا کہ ہر باپ ہی بیٹے کو مارے، بلکہ اسلام نے اجازت اس لیے دی اگر والدین مار دیں گے نا گناہ نہیں ہوگا، بس یہ مسئلہ ہے۔ شوہر کو اسلام نے اجازت دی ہے لیکن لازم نہیں کہ ہر وقت مارتا ہی رہے۔ جس طرح والدین کو اسلام نے اجازت دی اولاد کو ماریں تو کیا سب کے سب والدین مارتے رہتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اجازت اسلام نے شوہر کو بھی دی ہے کہ جی ماریں، لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہر وقت مارتے ہی رہیں، بلا وجہ مارتے رہیں۔ نہیں، بلا وجہ مارنا اسلام میں منع ہے، جیسے اولاد کو بلا وجہ مارنا منع ہے، بیوی کو بلا وجہ مارنا منع ہے۔ ہاں کوئی وجہ ہے تو اس پر وَضْرِبُوهُنَّ، آپ اس کو زد و کوب کر سکتے ہو، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ دین پھر بھی کہتا ہے، اور یہ تیسری آپشن ہے، پہلے واز کرنا ہے، اس کے بعد بستر الگ کرنا ہے، پھر تیسری سٹیج پہ ہے کہ بیوی کو مارنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اگر کوئی خاتون کہیں کہ جی یہ بڑی عجیب سی بات، اسلام بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس کو یہ جواب دیا جائے بھائی اسلام پہلے بھی تو 2 آپشن دیتا ہے نا۔ اب اگر بیوی دیندار ہوگی، اس کو اس سورہ نساء کی آیت کا پتہ ہوگا، اس کو تو لگ پتہ جائے گا کہ شوہر اب یہ مجھ سے واز نصیحت کر رہا ہے، پھر یہ میرا بستر الگ کرے گا، اب نہیں مانو گے پھر تو مجھے مار ہی پڑنی ہے، تو پھر وہ دوسرے نمبر پر آ کر ہی تیسرے کو آنے نہیں دے گی، وہ سدھر جائے گی۔ تو یہ شعور خواتین کو جب دیا جائے تو ان کو بتایا جائے بھئی یہ سٹیجز ہیں، اگر آپ پہلے سٹیج پر شوہر کی بات مان جائیں گے یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، وہاں نہیں مانیں گے پھر دوسرا کام یہ شوہر کرے گا، اللہ فرماتے بستر الگ کر دے گا، بستر الگ ہو گیا اور پھر اس کے پاس تیسرا آپشن آ جائے گا مارنا، تو کوشش کریں بھئی بستر الگ ہو گئے تو آپ مزاج سمجھ جائیں اور سرنڈر کر دیں تاکہ مار تک بات نہ پہنچے۔ یہ تو 3 چیزیں ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ پھر بھی نہیں بات مانتی، وہ پھر بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ اب چوتھا آپشن یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، آپ نے اپنے بیڈ روم میں اس مسئلے کو سولو کرنا چاہا، آپ نے واض و نصیحت کی، آپ نے بستر الگ کر دیا، آپ نے اس کو مارا بھی، پھر بھی نہیں بات بن رہی۔ اب اسلام کہتا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی، اب یہ فیملی میٹر بن گیا، اب آپ اس کے گھر کی طرف سے کسی کو بٹھائیں، اپنے گھر سے کسی کو بٹھا کر مسئلہ سالو کریں، تھرڈ پارٹی انوالو کریں۔ اب مسئلہ اپنے بیڈ روم سے باہر لے کر جائیں، اس کی بہن کو بلا لیں، اس کی والدہ کو بلا لیں، آپ اپنے بہن کو بٹھا لیں، خود بیٹھ جائیں اور ان کو بتائیں جی یہ مسئلہ چل رہا ہے تو ان کو سمجھائیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں اسلام کہتا ہے
ان 4 چیزوں پر اپنے خاندان کا، اپنے گھر کے تعلق کو قائم کریں۔ اب اگر پھر بھی نہ مانتی، پھر اسلام کہتا ہے کہ طلاق کی بات ہے، یعنی انتہائی آخر میں طلاق ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے طلاق ہوتی ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ طلاق دے کر اگلوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہی بیٹھ جائیں، ہم نے طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ بھئی اسلام کہتا ہے طلاق آخری آپشن ہے، پہلی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس گھر میں پورا کیا جائے گا، مثلا سب سے پہلے شوہر واعظ نصیحت کرے، پھر شوہر اپنا بستر الگ کر دے، پھر اگر مارنا چاہے مار دے، پھر اگلے کسی اور کو بٹھا کر مسئلہ حل کر لے، جو انسان، جو مسلمان یہ 4 کام کرے گا، اس گھر میں کبھی طلاق کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ طلاق وہاں ہوتی ہے جہاں ان 4 پر نہیں غور کیا جاتا، مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، جذبات کے لو میں بہہ جاتے ہیں اور پھر زبان سے کچھ بول کر معاملہ رفع دفع کر کے اپنے طور پر تو ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر طلاق دینی ہے تو پھر اسلام نے طلاق کے اندر بھی آپشن رکھی۔ بھئی اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو طلاق میں 2 چیزیں، ایک ہے ڈرانا، کیا بیوی کو ڈرائیں، ایک ہے آپ بالکل طلاق دے دیں۔ ڈرانا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ڈرانا چاہتے ہیں لیکن طلاق نہیں دینا چاہتے، اسلام نے اس کو بھی رکھا۔ وہ کیا رکھا؟ بھئی آپ بیوی کو لفظ طلاق نہ کہیں، آپ اسے ویسے کہ بھئی چل نکل جائیں یہاں سے، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، لیکن نیت طلاق کی نہ کریں۔ اگر آپ لفظ طلاق بول دیں گے، چاہے نیت کریں نہ کریں، پھر طلاق ہوگی۔ اگر آپ لفظ طلاق نہیں بولتے، کوئی بھی لفظ بول دیں، بھائی نکل جا، دفع ہو جا، تیرا میرا تعلق ختم، فلاں فلاں، لیکن نیت دل میں طلاق کی نہیں، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں دین کتنا بھی آ رہا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا ڈر پیدا ہو جائے، اس کو الگ کر دیں، لیکن دل میں آپ نے نیت طلاق کی نہیں کی، آپ کو پتہ ہے طلاق نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے مفتی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ کے زبان سے لفظ طلاق نکل گیا، پھر جو مرضی نیت کر لیں طلاق ہو جائے گی۔ لفظ طلاق سے طلاق ہوگی، لفظ طلاق کے علاوہ کوئی بھی لفظ بولیں گے، البتہ بعض علماء نے کہا صرف ایک لفظ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے۔ اس پر بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح کے شدید الفاظ نہ بولیں، بلکہ وہ عام الفاظ، بھائی نکل جا، اب تیرا میرا تعلق ختم، بس بہت ہو گیا، جا اپنے والدین کے گھر چلی جا۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ بول کر ڈرانا مقصود ہے تو اسلام کے آپ ڈرا سکتے ہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آپ لفظ طلاق ہی بولنا چاہتے ہیں، پھر اسلام کہتا ہے پھر اس میں یہ کریں، آپ یکدم 3 طلاقیں نہ کہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے مسلمانوں میں بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، شروع سے اختلاف، یہ آج کا نہیں ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3 بولیں گے 1 ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں 3 بولیں گے 3 ہو جائیں گی۔ بات اختلاف کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اختلاف ہوا کیوں۔ بھئی بات یہ نہیں کہ بات اختلاف ہوا کیوں۔ بھئی جب ہم مسلمان اپنے پیارے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر نحوست تو ہوگی نا، برکت کبھی نہیں ہوگی۔ برکت تب ہوگی جب اپنے پیارے نبی کی بات کو مانیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے طلاق ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پورا طریقہ بتایا کہ بھئی تم نے یوں طلاق دینی ہے، تم سب سے پہلے 1 طلاق دے دو، اور طلاق کب دو کہ جب بیوی اپنے جو ایام سے پاک ہو جائے، اور جب پاک ہو جائے اور تم نے تعلق زوجیت قائم نہیں کیا، اس حالت میں 1 بار طلاق دے دو بس، تاکہ وہ عدت میں چلی جائے۔ پھر اس کے پاس آپشن اگلے مہینے پھر دوسری دے دو۔ اس طرح تم طلاق دو، یکدم 3 نہ دو۔ یکدم 3 دینے کو دین اسلام نے بڑی سختی سے ناپسند کیا، اگرچہ ہو جائیں گی، فقہ حنفی کے اندر 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں۔ اب پھر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، فلاں تو 1 کہتا ہے، بھئی فلاں 3 کہتا ہے، بھئی تم نے دی کیوں؟ تم پہلے حدیث پڑھتے، طلاق کا طریقہ سیکھتے، پھر طلاق دیتے۔
پھر یہ سارا کا سارا کہتے ہیں جی مولوی آپس میں بڑے لڑتے ہیں. بھائی تم کام ہی ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ دیوار میں ٹکر مارے پھر کہ مجھے لگی بڑی ہے. بھائی لگنی تو ہے، یہ تم نے کام ہی غلط کیا ہے. تو کام تو صحیح کرتے. کام صحیح کیا تھا کہ تم دین سے کسی مولوی سے طلاق دینے سے پہلے رابطہ کر کے پوچھتے بھئی کس طرح طلاق دیتے ہیں. مجھے اس مسجد میں 14 سال الحمدللہ ہو چکے. ان 14 سالوں میں میرے پاس صرف ایک بندہ آیا ہے کہ جس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی، مجھے طریقہ بتائیں. ان 14 سالوں میں باقی بندے جو میرے پاس ہے وہ کیا تھے؟ وہ طلاق دے کر آئے تھے ہمیں حل بتائیں. بھئی میں کہاں سے حل بتاؤں اب؟ اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ بن چکا تھا، آپ کسی کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں بھئی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے پورا طریقہ بتائیں تاکہ شریعت کے مطابق میں طلاق دے دوں، نہ اس کے لیے مصیبت بنے نہ میرے لیے مصیبت بنے. تو دین کہتا ہے ایک طلاق دے دیں. اب ایک طلاق سے عورت چلی جائے گی عدت میں. اب عدت کیا ہے؟ یہ عدت 3 مہینے کا ایک چانس ہے جو مرد کو دیا جا رہا ہے. اس انداز میں عورت 3 مہینے تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور مرد کے لیے چانس ہے کہ اگر اس نے ایک بار طلاق دی ہے تو عدت کے درمیان وہ بغیر نکاح کے صلح کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ شوہر یہ بھی کہہ دینا چل غلطی ہوگی معاف کر دے، نکاح ہو گیا ہے، یعنی میاں بیوی بن گئے. اگر عدت گزر گئی، اب نکاح ٹوٹ گیا، اب نکاح کرنا پڑے گا. اگر صلح کرنی ہے پھر نکاح کرنا پڑے گا. یہ ایک طلاق. اس طرح اگر 2 طلاقیں دے دیں، اس 2 طلاقوں سے بھی نکاح ٹوٹ گیا. 3 دے دیں، وہ بھی ٹوٹ گیا. لیکن 3 کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ عورت کے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہو جائے گا. اگر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر سیکنڈ میرج کرے گی. وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے یا بیوہ ہو جائے، اب وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. یا آخر میں بات سمجھے، عام طور پر ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے جی حلالہ کروانا ہے. اچھا حلالہ کہتے کسے ہیں؟ جب 3 طلاقیں بیوی کو دے دی جائیں تو بیوی پہلے شوہر پر حرام ہے، مطلقاً حرام، مستقل حرام. اب وہ کبھی بھی 3 طلاقوں کے بعد اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، صرف ایک صورت میں کہ وہ کسی اور سے اس کا نکاح ہوگا، اس کے بعد وہاں سے وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے، اب وہ پہلے کے لیے حلال ہوگی. اس لیے اس کو کہتے ہیں حلالہ. لیکن حلالہ کروانا یہ غلط ہے. یعنی 3 طلاقیں دے دیں اور 3 طلاقیں دے کر شوہر جو ہے وہ کسی کو کہتا ہے بھائی تو میری بیوی کو رکھ لے کچھ عرصہ، بعد میں طلاق دے دیں تاکہ میں نکاح کر لوں. یہ ایگریمنٹ کر لیا تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں حلالہ کرانے والا حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. حدیث ہے. یہ ایگریمنٹ کا نکاح ہوا، ٹمپریری نکاح ہوا. جتنے بھی نکاح جو ٹمپریری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، وہ نکاح ہی نہیں ہوتے. اب اس نے حلالہ کروایا، اس نے کروایا اور کروا کر وہ پہلے شوہر کے پاس بیوی چلی گئی. اب حالانکہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، پہلے شوہر کے پاس جانا اس کا حرام تھا. اب یہاں پر وہ حدیث سمجھ لیجئے جس میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت آئے گی نا جب، اس سے پہلے یہ حال ہوگا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے. اب کیسے میاں بیوی زنا کریں گے کہ دنیا کے لیے وہ میاں بیوی ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں زانی اور زانیہ ہوں گے، کیونکہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا. وہ حلالہ اس نے کروایا تھا، ایگریمنٹ کروایا تھا، وہ ایگریمنٹ کا نکاح ہی نہیں تھا، وہ سیکنڈ میرج ہوئی نہیں. جب سیکنڈ میرج نہیں ہوئی تو فرسٹ ہسبینڈ کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس لیے دین کو آج سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی سے دنیا بھر ہم اپنی زندگی بھر گناہ کے اندر مبتلا رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے بھئی اگر آپ نے طلاق دینی، ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس سے آپ طلاق دیں، رخصت کریں. لیکن پھر رخصت کرنا ہے تو اس کے بھی احکامات ہیں جو سورہ طلاق کے اندر بڑے واضح طور پر موجود ہیں. بہرحال دعا کریں، جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ذکر کرتے ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله الله